بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 14,843 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایک دن میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 327 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 806 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 5,827، سندھ میں 5,291، خیبر پختونخوا میں 2,160، بلوچستان میں 915، گلگت بلتستان میں 330، اسلام آباد میں 297، جبکہ آزاد کشمیر میں 65 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاک فوج کے دستے سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاک فوج کے دستے کورونا سے متاثرہ علاقوں میں 3,50,000 فوجی امدادی پیکجز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ امدادی پیکجز کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء پر مشتمل ہیں۔ یہ امدادی سامان فوجی افسروں اور جوانوں کی تنخواہوں سے دیے گئے عطیات کی رقم سے خریدا گیا۔ ISPR کے مطابق پسماندہ علاقوں کے معذوروں، محنت کشوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کورونا کے مریض کی دیکھ بھال کے دوران جاں بحق ہونے والے ہیلتھ ورکرز کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے وفاقی کابینہ میں اہم فیصلہ ہوا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے حکومتی فکر مند ہیں۔ جاں بحق ہونے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے 100% پینشن اور سرکاری گھر بھی برقرار رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے مزید بتایا کہ جاں بحق ہونے والے ہیلتھ ورکرز کو شہید کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا۔ انہیں 30 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا امدادی پیکج دیا جائے گا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2,18,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرۂ ارض مہلک وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ برطانیہ میں مزید 586 ہلاکتوں کے بعد تعداد 21,678 ہو گئی۔ برازیل میں مزید 520 لقمہ اجل بنے، تعداد 5,083 ہو گئی۔ فرانس میں مزید 367 ہلاکتوں کے بعد تعداد 23,660 ہو گئی۔ اٹلی میں 382 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جون کے آخر تک مرحلہ وار لاک ڈاؤن ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ فرانس میں 11 مئی سے دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پرتگال آئندہ ہفتے ملک میں ہنگامی صورتحال ختم کر دے گا۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مرنے والے 59,266 ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں وہ کسی بھی ملک سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ نائب صدر مائک پینس بغیر ماسک پہنے ہی ہسپتال پہنچ گئے۔ امریکہ میں صورتحال آج بھی تشویشناک ہے۔ مزید 2,470 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے بریفنگ کے دوران کہا کہ وہ کسی بھی ملک سے دوگنا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں آئے گئے متاثرین کی تعداد 0 ہو جائے گی۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس بغیر ماسک پہنے ہی ہسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے منیسوٹا کے میو کلینک کا دورہ کیا، لیکن وہاں موجود تمام افراد کے برعکس انہوں نے ماسک نہیں پہنا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے سے سفری اور توانائی لاگت کم ہوگی۔ اس میں مزید کمی کی خوشخبری دیں گے۔ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کرونا وائرس سے پہلے بہتر سمت میں جا رہی تھی۔ ہمارا روپیہ مستحکم ہو چکا تھا، لیکن وبا نے ہماری معیشت کی سمت کو دھچکا پہنچایا۔ لاک ڈاؤن کے باعث معاشی سرگرمیوں میں کمی آئی، عالمی معیشت سکڑنے سے ہماری برآمدات کم ہوئیں۔ عبدالحفیظ شیخ کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت آئی تو معیشت بحران کا شکار تھی۔ ہم نے ملٹری کا بجٹ منجمد کیا، لیکن بزنس کو مراعات دینے پر پیسہ مختص کیا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا سے ٹیسٹ آمدن متاثر ہوگی۔ سالانہ معاشی پیداوار میں رواں مالی سال 1.5% کمی کا خدشہ ہے۔ مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے۔
جبکہ پاکستان میں متعدد مثبت پیش رفتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ یہ رپورٹ مذہبی آزادی پر مبنی ہے۔ اس رپورٹ میں بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ بھارت سی پی سی ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ سالانہ رپورٹ میں متنازع بھارتی شہریت بل پر امریکی کمیشن نے شدید تنقید کی اور بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیے جانے پر شدید تنقید کی۔ رپورٹ میں امریکی کانگریس کو بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر سماعت جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل OIC اور رکن ممالک کو خط لکھ کر بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے خط میں لکھا کہ بھارت کے انتہا پسند ہندو جماعت RSS اور حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلا رہی ہے۔ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو کرونا وائرس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کو انسانی بم قرار دے کر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا سوشل میڈیا سیل کرونا جہاد، بایو جہاد اور کووڈ-19 جیسے پیغامات پھیلا رہا ہے۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے پار لانچنگ پیڈ کا بھارتی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراندازی کی کوششوں سے متعلق الزامات مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی جانب سے جاری اہم بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مظالم تراشی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارتی اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ 2020 میں بھارت نے سیز فائر معاہدے کی 882 بار خلاف ورزی کی۔ رواں ماہ بھارتی فوج نے 29 کشمیری شہید کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بالاکوٹ میں بھارت میں ایڈونچر کا جواب پاکستان کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ بھارتی پاکستانی افواج اور عوام کے عزم کو کمزور نہ سمجھیں۔ حرم شریف میں طواف اور نماز جلد ہی دوبارہ شروع ہوگی۔ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں دوبارہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہجوم ہوگا۔ امام کعبہ گزشتہ روز سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے بھی بیان دیا گیا تھا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو شہریوں کے لیے کھولنے پر مشروط اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد۔ تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس ذات نے زمین کو تمہارے لیے